صدیوں پرانی بات ہے۔ عرب کی ریگستان میں نورآباد نام کا ایک چھوٹا مگر خوشحال ملک تھا۔ وہاں کے بادشاہ کا نام تھا سلطان حارث، ایک نیک، دیالو اور اللہ سے ڈرنے والا انسان۔ اس کا دربار فقیروں کا سہارا تھا اور اس کے محل کے دروازے پر کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں کیا گیا۔ سلطان کی یہ ادارتا اس قدر مشہور تھی کہ لوگ اسے رحمت کا سلطان کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک پھٹا پرانا کپڑوں والا آدمی آیا۔ اس نے جھک کر کہا، اے سلطان، اگر تم واقعی اللہ کے دوست ہو تو 3 دن کے لیے اپنی سلطنت مجھے دے دو۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا، لیکن سلطان مسکرایا اور بولا، اگر اس میں تمہارا بھلا ہے تو آج سے 3 دن کا تخت تمہارا۔ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ آدمی حیران رہ گیا۔ سلطان نے درباریوں کو آدیش دیا، اس کے حکم کی تعمیل ایسے کرنا جیسے میرے حکم کی کرتے ہو، اور خود چپ چاپ محل سے نکل گیا۔ وہ اجنبی 3 دن تک بادشاہ جیسا جیتا رہا۔ سونے کی پلیٹیں، ریشمی کپڑے، ہزاروں خادم، شاہی تخت۔ تیسرے دن نشہ ذہن پر چڑھ گیا۔ جب سلطان واپس آیا اور پوچھا، اب اپنی امانت واپس کر دوں؟ تو وہ آدمی بولا، اب میرا ارادہ بدل گیا ہے۔ 3 دن میں بادشاہی کا مزہ چکھ لیا ہے، اب میں تخت نہیں چھوڑوں گا۔ سلطان نے شانت لہجے میں کہا، اگر یہ تجھے چاہیے تو اللہ کے نام پر یہ بھی تجھے مبارک۔ اور وہ اپنی بیوی روحانہ اور 2 بیٹوں تیمور 7 سال کا اور فیض 2 سال کا کو لے کر محل چھوڑ کر فقیری سفر پر نکل پڑا۔ ریت کے لمبے سفر، بھوک، پیاس اور رات کی ٹھنڈ۔ کل تک سلطان کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے، آج بچوں کو گود میں اٹھا کر چلنا پڑ رہا تھا۔ مگر حارث کہتا، جس نے بادشاہی دی تھی وہی راستہ بھی دے گا، صبر کرو۔ کچھ دن بعد وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرا۔ شام کو ایک امیر سوداگر سرائے میں آیا۔ اس نے روحانہ کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ عام عورت نہیں ہے۔ وہ بولا، میری بیوی مرنے کو ہے، یہ نیک عورت ایک دن کے لیے میرے ساتھ چلے، شاید اس کی دعا کام آ جائے۔ حارث نے روحانہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھی بولی، اگر کسی کی جان بچے تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ لیکن جیسے ہی سوداگر اسے لے کر باہر نکلا، اس نے گھوڑا دوڑایا اور روحانہ کو لے کر فرار ہو گیا۔ حارث انتظار کرتا رہا، پھر بچوں کو لے کر ڈھونڈنے نکلا۔ راستے میں ایک تیز بہتی ندی آئی۔ اس نے پہلے چھوٹے بچے فیض کو کندھے پر بٹھایا اور ندی میں اترا۔ اسی وقت کنارے پر بھیڑیا بڑے بیٹے تیمور پر جھپٹا۔ حارث گھبرا گیا، مڑا۔ فیض کندھے سے پھسل کر ندی میں گر گیا۔ حارث دوڑا، مگر پانی تیز تھا، وہ اسے پکڑ نہ پایا۔ تیمور کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ حارث چیختا رہ گیا، دونوں بیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ غم سے ٹوٹا حارث ایک شہر پہنچا۔ آج وہاں نیا بادشاہ چننے کی روایت تھی۔ ایک باز اڑایا جاتا اور باز جس کے سر پر بیٹھ جائے وہی بادشاہ۔ باز ہوا میں چکر کاٹتا اور پھر آ کر حارث کے سر پر بیٹھ گیا۔ لوگ چلائے، اللہ نے ہمیں ہمارا بادشاہ دیا ہے۔ حارث نے بہت منع کیا، لیکن شہر والوں نے اسے زبرن تاج پہنایا۔ تیمور کو ایک شکاری نے بھیڑیے سے بچا لیا۔ فیض کو ایک مچھلے نے ندی سے نکالا۔ دونوں بے اولاد تھے، انہوں نے پیار سے ان بچوں کی پرورش شروع کر دی۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، یہ وہی شہر تھا جہاں حارث اب بادشاہ بن چکا تھا۔ ایک دن حارث نے وزیر کو کہا، ایسے 2 شریف لڑکے ڈھونڈو جنہیں میں اپنا قریبی بنا سکوں۔ وزیر دونوں بیٹوں کو بھی کئی بچوں کے ساتھ لایا۔ حارث انہیں پہچان نہ پایا۔ وقت نے ان کا روپ بدل دیا تھا، لیکن عجیب سی محبت دل میں اٹھی۔ وہ انہیں اپنے پاس رکھنے لگا۔ وہی خونخوار سوداگر جس نے روحانہ کو اغوا کیا تھا، ویاپار کرتے کرتے اسی شہر پہنچا۔ حارث پہچان نہ سکا، سوداگر بھی نہ پہچان سکا کہ یہی اصلی سلطان ہے۔
एक रात हारिस ने सौदागर को महल में रुकने को कहा। रूहाना एक तंबू में कैद थी। हारिस ने दोनों लड़कों को उस तंबू की पहरेदारी पर लगाया। आधी रात में छोटे बेटे ने कहा, भाई मुझे नींद आ रही है। बड़े ने कहा, सुनो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूं। और दोनों ने अपने अपने हाल सुनाए। मां का छिन जाना, नदी, भेड़िया और सफर। तंबू में कैद रूहाना ने सब सुना। दरवाजा खोला, उन्हें देखते ही चीख पड़ी, मेरे बच्चों! दोनों उसके गले लग गए। अम्मी, अम्मी! शोर सुनकर पूरा महल हिल गया। जब यह खबर हारिस तक पहुंची, वो भागता हुआ तंबू पहुंचा। रूहाना को देखकर उसकी सांस रुक गई। वो फूट फूट कर रो पड़ा। सालों की जुदाई, दर्द और सब्र एक लम्हे में खत्म हो गया। बच्चे उसके सीने से लिपट गए। सौदागर भागना चाहता था, लेकिन पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला और उसे उसके जुर्म की सजा दी गई। उधर नूराबाद यानी पहला मुल्क में वो झूठा बादशाह जो 3 दिन वाली हुकूमत लेके बैठा था, जुल्म ढाने लगा। वजीर और राया परेशान थे। आखिरकार उन्होंने उसे हटाया और असली सुल्तान हारिस को वापस बुलाने का पैगाम भेजा। हारिस ने कहा, मेरा घर बुला रहा है, अब मुझे लौटना होगा। वो परिवार के साथ नूराबाद लौटा। दोनों मुल्कों में इंसाफ और अमन की हवा फैल गई। लोग उसकी नेकी पर नाज करने लगे। कहानी का सबक, जो आदमी अल्लाह के लिए सब्र करके कुर्बानी देता है, अल्लाह उसे उससे कहीं ज्यादा लौटा देता है। नेकी की जीत होती है, जुल्म की नहीं।